اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ساتویں آسمان پر بنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا مقدس گھر جہاں پر صبح و شام 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، جس طرح زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقدس گھر بنایا ہے اور اس زمین پر رہنے والی تمام مخلوق اس مقدس گھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت میں مشغول رہتی ہے، اور ہر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اپنا ایک مقدس گھر بنایا ہے جو کہ فرشتوں کی عبادت کے لیے مقرر ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جس وقت اس کائنات کے اندر انسانوں کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس وقت اس کائنات پر دو مخلوقات رہا کرتی تھی، ایک جنات اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے۔ اس وقت یہ دونوں مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر ایک مقدس گھر بنایا تھا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بیت المعمور کی شکل بالکل خانہ کعبہ جیسی ہے۔ جس طرح اس زمین پر خانہ کعبہ کے گرد لوگ صبح و شام طواف کرتے ہیں، اسی طرح آسمانوں پر بیت المعمور کے گرد 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے طواف کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے جو کہ صبح بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور 70,000 فرشتے جو کہ شام کو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، دوبارہ پھر ان فرشتوں کے طواف کی باری تا قیامت نہیں آتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہر روز بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، بیت المعمور میں جتنے بھی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، ان تمام تر نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ میں تقسیم فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، بیت المعمور کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، اور بیت المعمور کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، اور بیت المعمور کا ذکر شب معراج کی حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ پیارے دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح زمین پر انسانوں کی عبادت گاہ اور مقدس گھر خانہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مقدس گھر بیت المعمور ہے، جہاں پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو اس بیت المعمور کا طواف کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے، دوبارہ ساری زندگی اس فرشتے کی باری نہیں آتی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المعمور کے اندر کچھ فرشتے قیام کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور کچھ فرشتے قعدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے نماز ادا کر رہے ہیں، اور ان میں سے جو فرشتہ جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، یہ تا قیامت اسی حالت میں رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کی یہ عبادت بہت زیادہ پسند آئی، اور فرشتوں کا عبادت الہی اس انداز میں کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا۔ پیارے دوستو، پھر اس کے بعد معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ عطا فرمایا جو کہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا، اور جسے بعد میں کم کر کے 5 نمازوں کا بنا دیا گیا۔ پیارے دوستو، ان 5 نمازوں کے تحفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
उन तमाम तर फरिश्तों की तमाम तर इबादत को शामिल फरमा दिया जो इबादत फरिश्ते बैतुल मामूर में कर रहे थे, जो कि अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। लिहाजा जब भी हम लोग नमाज अदा करते हैं तो नमाज की हालत में हम लोग क़याम भी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुकू भी करते हैं और अल्लाह के हुजूर सजदा भी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के सामने क़ादा भी करते हैं। इस तरह हम लोग एक ही नमाज में फरिश्तों की तमाम तर इबादत को कर रहे होते हैं और एक ही नमाज के अंदर फरिश्तों की तमाम तर इबादत का सवाब अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि बैतुल मामूर का मुअज्जिन और इमाम कौन है। तो इसके बारे में हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मामूर का मुअज्जिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है और बैतुल मामूर का इमाम हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है, जो कि तमाम तर फरिश्तों की इमामत करवाते हैं और उनको बैतुल मामूर में नमाज पढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर वक्त अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें पांचों नमाजें बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल हिस्टोरिकल मालूमात को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली मजीद अच्छी वीडियोस बाकायदगी के साथ आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।